إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے نیک عمل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، رہنمائی کے لیے بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا. انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل کی، اور انبیاء کے وارثین علماء کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ تمام سہولتیں میسر کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اعتراض کر بیٹھے، انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جائے، انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی بتانے والا نہیں آیا. اللہ نے بہت سے گواہوں کو بھی تیار کیا، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی گواہوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی کہ ہم اور آپ چاہے نیکیاں کریں یا اچھائیاں کریں، قیامت کے دن ہماری نیکیوں، ہماری اچھائیوں، ہماری برائیوں، ہمارے گناہوں کے حوالے سے بہت سارے گواہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا. یہ ہماری نیکیوں کے تعلق سے بھی گواہی دیں گے، اور اگر ہم نے گناہ اور برائیاں کی ہیں تو ہمارے گناہوں اور ہماری برائیوں کے تعلق سے بھی یہ گواہی دیں گے. اور قیامت کے دن کے گواہ اور دنیا کے گواہوں میں اور گواہیوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو گواہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھار جھوٹ بول دیتا، پیسہ پا جائے گواہی تبدیل کر دیتا ہے، سامنے والا دھمکی دے دے، اس کی دھمکی میں آ کر کے یہ سچی گواہی کو جھوٹی گواہی میں تبدیل کر دیتا ہے. بہت سارے اسباب اور وجوہات کی وجہ سے سچی گواہی جھوٹی گواہی میں اور جھوٹی گواہی سچی گواہی میں تبدیل کر دی جاتی ہے. لیکن قیامت کے گواہوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، وہاں جو بھی گواہ ہوں گے اور جو بھی گواہیاں ہوں گی، یہ سارے گواہ سچی گواہی دیں گے، ساری گواہیاں صداقت پر مبنی ہوں گی، یہ ساری گواہیاں سچائی کی اور حقیقت کی روشنی میں دی جائیں گی، اور کوئی بھی گواہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا. وہاں کسی کی چال بازی، کسی کی مکاری، کسی کی دھمکی، کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، وہاں اس حوالے سے کوئی کام نہیں آئے گا. ہم اور آپ کبھی کبھار نیکی کرتے ہیں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا،
شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ تاکہ تمہاری اچھائی لوگوں کو معلوم ہو. ہم صرف اس لیے تاکہ ہماری نیکی ظاہر ہو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، شو کرتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان اپنی اس نیکی کو رکھ دیتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کر لو، یہ غلطی کر لو، موبائل میں فلاں جو ہے گندی چیز دیکھ لو، فلاں جو ہے غلط چیز سن لو، فلاں غلط چیز میں ملوث ہو جاؤ، کسی کی کوئی نگاہ نہیں ہے. جبکہ ہم اور آپ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں یا اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں کہ اگر ہم تنہا ہیں تب بھی ہمارے پاس اللہ کے گواہ موجود ہیں، اگر ہم مجمع میں ہیں تب بھی اللہ کے گواہ ہمارے پاس موجود ہیں. اسی لیے جو بھی آپ کام کریں، چاہے نیکی کا کام کریں، یاد رکھیں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے اور اللہ کے گواہ اس کو دیکھ رہے ہیں. چاہے آپ برائی بند کمرے میں کریں، یہ خیال آپ کے دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور بہت سے گواہ آپ کے پاس موجود ہیں جو کل آپ کی اس برائی کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے گواہ ہیں جو قیامت کے دن ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. سب سے پہلا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے. سب سے پہلا گواہ خود اللہ ہے، اور اسی لیے آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، کئی جگہ اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ ہونے کے حساب سے کافی ہے، گواہی کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ گواہی دے گا. اسی کو اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نظر، اللہ کا علم، اللہ رب العالمین کی نظر تمہارے اوپر ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین بھی گواہ ہے، اور اللہ رب العالمین یہ سب سے پہلا گواہ. دوسرا گواہ جو اللہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ گواہ ہر امت کے رسول اور نبی. ہر امت کے رسول، نبی، پیغمبر اپنی امت کے لوگوں کے تعلق سے گواہی دیں گے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق سے قیامت کے دن گواہی دیں گے، چاہے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف. جیسا ہمارا عمل ہوگا اسی کے حساب سے ہمارے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. اور سورۃ النساء کی آیت آپ جانتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک وعلیک انزل، کہا کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں حالانکہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں، انی ارید ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے بھی قرآن مجید سنوں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ کی فرمائش کے احترام میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. سورۃ النساء تلاوت کرنا شروع کیا. اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر کے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر کے لائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کہا عبداللہ بن مسعود بس کرو، حسبک، کافی ہے، اب آگے قرآن مجید کی تلاوت مت کرو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ آپ کو اس بات کی فکر تھی مجھے گواہ بنا کر کے اللہ سامنے پیش کرے گا تمام امتوں کے تعلق سے، اور بطور خاص اپنی امت کے تعلق سے مجھے گواہی دینا پڑے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور اسی لیے اللہ نے سورۃ الفرقان کے اندر ذکر کیا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا،
قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ اس امت نے تیری کتاب کی تلاوت کو ترک کر دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہمارے اس رویے کے تعلق سے جو قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ کر رکھا ہے اس تعلق سے گواہی دیں گے۔ ایسے ہی تمام انبیاء اپنی امتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے سامنے گواہ بنا کر کے پیش کیے جائیں گے اور اپنی امت کے تعلق سے گواہی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ لائے گا، سوال کرے گا، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتے، معبود مانتے، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے طرح طرح کے عبادتوں کو انجام دیتے۔ اللہ حجت قائم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنا کر لائے گا، کہے گا عیسیٰ بتائیے کیا آپ نے اپنی امت سے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہے تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے، اور اگر میں نے ایسا نہیں کہا ہے تو اے اللہ تو ان پر گواہ ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے ان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، لیکن اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان کا نگراں ہو گیا۔ وانت علام الغیوب، اور تجھے غیب کی ساری چیزوں کا علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین ان کی امت کے تعلق سے، ان کے ماننے والوں کے تعلق سے گواہی طلب کریں گے کہ کیا آپ نے ایسا کہا تھا جیسا یہ عیسائی آپ کے تعلق سے تصور کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے کہ نہیں اللہ ایسا میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو یہ دوسرے گواہ ہر امت کے حق میں یا ان کے خلاف ان کے پیغمبر اور ان کے نبی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ گواہ نمبر 3، اللہ کے فرشتوں کی گواہی۔ آپ جانتے، ہم سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ دونوں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے۔ گویا کہ فرشتے گواہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے، ساتھ ہی ساتھ جس رجسٹر میں ہمارے اعمال کو لکھا جا رہا ہے وہ اعمال نامہ بھی ہمارا گواہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ذکر کیا قیامت کے دن انسان آئے گا، اس کے ساتھ وہاں بھی 2 فرشتے ہوں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، انسان قیامت کے دن آئے گا اور ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ اسے لے کر کے آئے گا اور دوسرا فرشتہ گواہی کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس انسان کے تعلق سے گواہی دے گا۔ ایک جگہ اللہ نے ذکر کیا وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، قیامت کے دن اللہ کے فرشتے انسانوں کے اعمال کے تعلق سے گواہی دیں گے کہ انہوں نے اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا کیا نہیں کیا۔ فرشتے یہ ساری چیزوں سے متعلق گواہی دیں گے۔ تو یہ گواہ نمبر 3 جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں، ہم گھر میں ہوں، گھر کے باہر ہوں، اندر ہوں، باہر ہوں، مجمع میں ہوں، پبلک کہیں بھی ہو، ہم یہ فرشتے ہمارے تعلق سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن یہ تیار ہوں گے۔ گواہ نمبر 4، امت محمدیہ کی گواہی۔ ہم سب گواہی دیں گے، ہم سب کو گواہ بنا کر کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے لوگو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ نوح علیہ السلام کو بلائے گا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ کہے گا حل بلغت، کہ اے نوح کیا آپ نے میرا پیغام اپنی قوم کے لوگوں کو پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ قوم کے لوگوں سے اللہ سوال کرے گا کیا نوح نے ہماری بات تم تک پہنچایا؟ قوم کے لوگ کہیں گے ما اتانا من نذیر، اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قیامت کے دن نوح علیہ السلام سے اللہ کہے گا کہ نوح آپ کی قوم کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بتائیے کیا مسئلہ ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟
تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس گواہ ہے. اللہ کہے گا کون گواہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تیرے اس آخری نبی کی امت اور یہ آخری رسول گواہ ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی بات کو، تیرے پیغامات کو، تیری بات کو، تیری تعلیمات کو میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا، اور یہ گواہی دیں گے. اور اللہ رب العالمین پھر امت محمدیہ سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قیامت کے دن نبیوں کے، پیغمبروں کے تعلق سے گواہی مانگے گا، اور یہ تمام لوگ ان پیغمبروں اور ان نبیوں کے تعلق سے گواہی دیں گے. گواہی کس بنیاد پر ہوگی؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے تمام نبیوں کے تعلق سے بات بیان کر دیا. نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا، ہود علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا، صالح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، شعیب علیہ السلام نے. تمام نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے توحید کے حوالے سے کیا ہے، شرک کے حوالے سے کیا ہے، قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کیا ہے. اور اسی قرآن کو پڑھ کر یہ امت قیامت کے دن تمام نبیوں اور پیغمبروں کے تعلق سے گواہی دے گی کہ اللہ تیرے نبیوں نے، تیرے پیغمبروں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی اور تیری بات کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا. تو یہ گواہ نمبر 4 کہ یہ امت محمدیہ، اس کے افراد دیگر پچھلی امتوں کے تعلق سے اور ان کے نبیوں اور پیغمبروں کے تعلق سے گواہی دیں گے. گواہ نمبر 5 بندوں کے حق میں بندوں کی گواہی. بندوں کے حق میں بندوں کی گواہی اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا قیامت کے دن. کیا کیا انہوں نے؟ گواہ بنا کر کے لائے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین گواہ بنا کر کے لائے گا قیامت کے دن. بتاؤ اللہ. اور جانتے ہیں آپ اللہ گواہ بنا کر کے لائے گا. کوئی انسان خواہ آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، وہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں چال بازی نہیں چلے گی، وہاں کسی طرح کا فریب نہیں چلے گا کہ بچا لیا جائے. دوست ہے، دوست کے تعلق سے محبت غالب ہے، دوست کو بچا لیا جائے. کوئی گواہی وہاں کام نہیں آئے گی. اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ گواہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لے کر کے آئے گا بندوں کے حق میں. اللہ رب العالمین بندوں کی گواہی رکھے گا. ایک محلے میں رہتے تھے، بتاؤ انہوں نے کیا کیا. ایک گھر میں رہتے تھے، بتاؤ انہوں نے کیا کیا. ایک مسجد میں آتے تھے نماز کے لیے، بتاؤ یہ کیسے تھے. اللہ رب العالمین بندوں کے حق میں بندوں کی گواہی لا کر کے کھڑا کرے گا، اور بندے دوسرے بندوں کے تعلق سے گواہی دیں گے. یہ گواہ نمبر 5. گواہ نمبر 6 زمین کی گواہی. اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمین کو بھی گواہ بنا کر لائے گا. اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، مکمل طور سے زمین کو ہلا دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان اس وقت بھی مال کا حریص ہوگا، کہے گا اس کو کیا ہو گیا، ہم کل تک زندہ تھے، زمین نے خزانہ نہیں نکالا، آج قیامت آ گئی زمین خزانے نکال رہی ہے. وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا. پھر زمین اپنا کام کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنی تمام خبروں کو اس کے اوپر شروع زمانے سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک جتنے کام ہوئے، جتنی ساری چیزیں ہوئی، ان سارے کاموں کی ایک ایک خبر کی اللہ رب العالمین کے سامنے یہ زمین گواہی دے گی. بتایا اس کو کس نے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. تمہارے رب نے اسے بتایا ہے کہ تم بتاؤ، گواہی دو کہ کس نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارا غم ہے، ہمیں غم ہے اس بات کا فلسطینی پریشان کیے جا رہے ہیں، ہمیں غم ہے اس بات کا ان کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں غم ہے اس بات کا معصوموں کو مارا جا رہا ہے، ہمیں غم ہے اس بات کا عورتوں کو مارا جا رہا ہے. غم ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ان کے گھروں کے گر جانے سے ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ کیا ان کے گھروں کے گر جانے سے ہم نے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر کے ہم آئے کہ ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کسی کے گھر کے گرائے جانے کا سبب نہ بنائیں. آج دیکھیں انجینئر کیسے ہیں، مال کما رہے ہیں، مال کمانے کے چکر میں گھر ایسے بنا رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد بلڈنگ گر جایا کرتی. تھوڑے دنوں. یہ بھی قتل ہے، یہ بھی قتل ہے، یہ ظلم ہے.
آپ اپنے بھائیوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں لیکن بم گرا کر کے نہیں، آپ اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں لیکن حملے کر کے نہیں، آپ اپنے بھائیوں کا خون چوس رہے ہیں لیکن سیدھے طریقے سے نہیں بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے آپ اپنے ہی بھائیوں کا خون پی رہے ہیں، آپ اپنے ہی بھائیوں کا خون پی رہے ہیں۔ جب اس طرح کی بات آتی ہے، بائیکاٹ کی مہم چلائی جاتی ہے، بائیکاٹ کریں گے، لیکن میرے بھائیوں بائیکاٹ کا زمانہ ختم ہوا، حملے کا زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد ہم اپنے بھائیوں کا کتنا خون چوستے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے سچ کہا کہ جب میں یہ کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں اٹھاتا ہوں واللہ میرے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ میں سافٹ ڈرنکس کولڈ ڈرنکس نہیں پی رہا ہوں بلکہ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کا خون پی رہا ہوں۔ یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین یہ ساری خبریں آپ کے سامنے قیامت کے دن لا کر کے رکھے گی۔ آپ نے اپنا شوق بنا کر کے رکھا تھا کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، آپ نے اپنا شوق بنا کر کے رکھا تھا ان ساری بیجا چیزوں کا استعمال کرنا۔ جو آپ کے لیے ضروری چیزیں ہیں، جو گھر کے لیے ضروری چیزیں ہیں، آپ وہ لائیں، اس کا متبادل تلاش کریں، لیکن جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے اور جس کے بغیر بھی آپ کی زندگی گزر سکتی ہے، میرے بھائیوں اس کے استعمال کرنے میں ذرہ برابر بھی فائدہ آپ کا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے تحقیق کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا استعمال کرنے میں آپ کے جسم کا، آپ کی باڈی کا اور آپ کی زندگی کا نقصان اور خسارہ ہے۔ تو ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ دوسروں کے غم میں ہم غم مناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم اپنی ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ اپنی ذات سے ہم انجینئر ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، دوسرے ڈاکٹر کی رپورٹس نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، ہمارے پاس آ رہے ہو دوبارہ سے سارا چیک اپ کرانا پڑے گا، قاتل ہیں آپ، ضرورت ہے چیک اپ کروائیے۔ لیکن اگر پرانی رپورٹ سب کے سب بہترین ہیں اور صحیح جگہ سے اس کو ساری رپورٹس کرائی گئی ہیں، آپ اس بندے کا خون چوس رہے ہیں، اس کا مال چوس رہے ہیں، آپ قاتل ہیں، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے آپ مال کے لٹیرے ہیں، لیکن انڈائریکٹ طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن یہ زمین ساری چیزوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ کون سے عالم نے، کون سے ڈاکٹر نے، کون سے انجینئر نے لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کیا یا اپنی مرضی کے مطابق کام کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق رپورٹس کروائیں، چیک اپ کروایا اور اپنی مرضی کے مطابق گھر بنوایا۔ جو گھر 60 سال چل سکتا تھا، 100 سال چل سکتا تھا، اس گھر میں سامان ایسا لگایا گیا، اس روڈ کو بنانے میں سامان ایسا استعمال کیا گیا، وہ روڈ، وہ گھر جہاں اس کی ویلیڈیٹی 100 سال 50 سال ہو سکتی تھی، آپ کے سامان کے استعمال میں جو آپ نے کوتاہی کی، جو آپ نے کٹوتی کی، اس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا، گھر گر گیا، لوگ مر گئے، گھر گر گیا، لوگوں کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ زمین ان ساری چیزوں کو قیامت کے دن آپ کے سامنے لا کر کے رکھے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر نیکی ہوگی انسان دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا اللہ اس کے سامنے لا کر کے رکھے گا اور انسان اس کو بھی دیکھے گا۔ تو یہ گواہ نمبر 6، زمین کی گواہی اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھے گا۔ ایسے ہی میرے بھائی اور بزرگوں، ایک اور گواہ دنیا کی تمام مخلوقات انسانوں کے حق میں گواہی دیں گے، انسانوں کے حق میں۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ اذان دینے والے کے لیے اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، وہ ساری مخلوقات، چاہے جانور ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے زمین ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، یہ ساری مخلوقات اس مؤذن کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے یہی مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے، اور پہچان لیے جائیں گے دور سے کہ ہاں یہ دنیا میں اذان دیا کرتے تھے۔ آج ہماری نظروں میں ان کی حیثیت معمولی ہے نا، لیکن قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کی حیثیت غیر معمولی ہوگی اور یہ بہت عظیم ہوں گے۔ اور مختلف احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب آپ کہیں صحرا میں رہو، جنگل میں رہو، بیابان میں رہو، کھیت میں رہو، نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کر لو، اس لیے کہ وہ زمین تمہارے تعلق سے گواہی دے گی،
وہ زمین تمہارے تعلق سے گواہی دے گی. وہاں جو مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے پتنگے اور جو پرندے ہیں، وہ تمام پرندے، وہ تمام مخلوقات آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سنیں گے. یہ تمام لوگ آپ کے حق میں گواہی دیں گے. اسی لیے آپ جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں جاتے ہیں، راستہ تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا، وہ زمین گواہی دے گی. وہاں جو جانور آپ کو دیکھیں گے وہ جانور گواہی دیں گے. اور اسی لیے راستے میں آتے اور جاتے ہوئے تکبیرات کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی. تکبیرات کا اہتمام کرو، جہاں جہاں تک آواز جائے گی وہ ساری مخلوقات اس تکبیر کی آواز کے تعلق سے آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی گواہی، جو پچھلی بات میں نے ذکر کی، نماز کے اندر آپ نے فرض نماز ادا کر لیا، سنت پڑھنا ہے، اب آپ کو سنت ادا کرنا ہے، جگہ تبدیل کر دیجئے. جتنی زیادہ جگہ آپ نماز ادا کریں گے اتنے زیادہ گواہ آپ اپنے حق میں قیامت کے دن تیار کر لیں گے. تو یہ گواہ نمبر 7 کہ دنیا کی مخلوقات جو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ تمام مخلوقات قیامت کے دن اللہ لائے گا اور یہ تمام مخلوقات آپ کے حق میں گواہی دیں گے. نمبر 8 حجر اسود کی گواہی. اگر آپ نے چوما ہے، اگر آپ نے اس کا بوسہ لیا ہے، اگر آپ بوسہ نہیں لے سکے، بھیڑ تھی اور بہت زیادہ جام تھا، لوگ بہت زیادہ اس پر پل پڑے ہوئے تھے، اور آپ جاتے، آپ کے جسم کو، آپ کے بدن کو جو ہے پریشانی ہوتی، آپ دوسروں کو تکلیف دیتے، نہیں پہنچ سکے، ہاتھ کے اشارے سے آپ نے کر دیا، چھڑی تھی، کوئی لکڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ نے کر دیا، چھو دیا اس کو اور پھر اس کا بوسہ لے لیا. کسی بھی طریقے سے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، استلام کیا ہے اس کو، یہ حجر اسود بھی قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا اور آپ کے حق میں اللہ رب العالمین اس کو گواہ بنا کر کے کھڑا کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامت، اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ حجر اسود کو اٹھائے گا. اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، حجر اسود اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اس کی زبان ہوگی اور وہ زبان سے ان تمام لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جن لوگوں نے اسے چوما ہے، جن لوگوں نے اس کا استلام کیا ہے، جن لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب یہ ملے گا کہ حجر اسود ایسے تمام لوگوں کے حق میں اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے گا. ایسے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک 9واں گواہ ہے عبادتوں کی گواہی. آپ جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں بھی آپ کے حق میں گواہی دیں. ساری عبادتیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور دیگر عبادت، یہ ساری عبادتیں آپ کے حق میں گواہی دیں گی اور آپ کے حق میں سفارش بھی کریں گی. 2 کام، گواہی بھی دیں گی اور سفارش بھی کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ، یہ قرآن دونوں سفارشی بن کر کے قیامت کے دن آئیں گے. فیقول القرآن، قرآن کہے گا، اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے میرے رب میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا. یہ بندہ رات کو اٹھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ بندہ تیرے کلام کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتا تھا. فشفعنی فیہ، لہذا اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. ویقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی منعتہ الطعام بالنہار، اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے، اپنی شہوات پر عمل کرنے سے اے اللہ میں نے اس کو روک دیا تھا. فشفعنی فیہ، لہذا اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. یہ روزہ، یہ قرآن اور اسی پر قیاس کر کے تمام جملہ عبادتیں، یہ جملہ عبادتیں آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. جتنی زیادہ نمازیں ہوں گی، نمازیں گواہی دیں گی. جتنے زیادہ روزے ہوں گے، روزے گواہی دیں گے. جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن گواہی دے گا اور اللہ سے آپ کے لیے سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو جہنم سے نکال کر، یا جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں کرنے کے بجائے اے اللہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. یہ 9واں گواہ. 10واں اور آخری گواہ جو ہمارے ساتھ ہمارے بند کمرے میں بھی ہوتا ہے، اور یہ اکیلا گواہ نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا پورا بدن، آپ کا اپنا پورا بدن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا تو آپ کے خلاف گواہی دے گا. آج دیکھیں 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتا ہے، 3 بج جاتا ہے، موبائل چلا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ریلز کی عادت ہو گئی، کچھ لوگوں کو شارٹس کی عادت ہو گئی. کوئی کام نہیں ہے، فٹافٹ خالی ریلز دیکھنے کے لیے موبائل جو ہے، موبائل پر ہاتھ جاتا ہے، بار بار جا رہا ہے.
موبائل اٹھاؤ، ریلز دیکھو، اسکرول کرو، اوپر کرو نیچے کرو، اوپر کرو نیچے کرو. وہ آپ کے مزاج کے مطابق وہ پورا سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کے مزاج کے حساب سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. اور اسی لیے میں نے بار بار آپ کے سامنے بات کہی، 1.5 سال کا بچہ بھی آج غیر اخلاقی چیزیں دیکھ رہا، بدکاری کی چیزیں دیکھ رہا، ننگی عورتیں دیکھ رہا، زناکار عورتوں کو دیکھ رہا. اس کا مزاج کیا بنے گا؟ اور اسی لیے بچے آج کل جلدی جوان ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں موبائل میں دیکھ رہے ہیں. ساری چیز آپ دکھا رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں، آپ ماں باپ آپ دکھا رہے ہیں. آپ اپنی آسانی کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے اسے کل کا، سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا آپ اسے بدماش بنا رہے ہیں، اسے دوسروں کے جسم پر نظریں جمائے رکھنے والا بنا رہے ہیں. آپ بنا رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس کے. اور آپ جانتے ہیں یہ عادت آپ کو نفسیاتی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، جسمانی اعتبار، ہر اعتبار سے آپ کو کمزور کر رہی ہے. ہر اعتبار سے وہی چیز ذہن میں آپ کے سوار ہے. نماز میں آئے، آپ کیا دیکھا تھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے موبائل میں، شارٹس میں، ریلز میں، وہ سب ذہن میں چل رہا، سب ذہن میں چل رہا. آپ نماز میں، مسجد میں، لیکن آپ کا ذہن آپ کے موبائل میں. آپ جو ہے اپنے کام میں، لیکن آپ کا ذہن موبائل میں. آپ جو ہے سفر میں ہیں، آپ کا ذہن اسی موبائل کی ویڈیوز میں ہے کہ آپ نے دیکھا کیا تھا. اور پھر اسی حساب سے آپ اپنا تصور بناتے ہیں، خیالات بناتے ہیں، اور خیالات کی دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ سب آپ کی نفسیات پر حملہ ہے اور آپ کے بدن کو کمزور کرنے والی چیز ہے. تو آپ بند کمرے میں ہوں، اکیلے ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ اکیلا ہوں. یہ آپ کا جسم قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا. انسان سے اللہ پوچھے گا تو انسان کوشش کرے گا کہ وہ جھوٹ بول سکے، وہ غلط بیانی سے کام لے، اس کے دل میں خیال آئے گا. اللہ رب العالمین اس کی زبان پر مہر لگا دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی، بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، آپ کے یہ دونوں ہاتھ گواہی دیں گے. اسکرولنگ، ریلز، شارٹس، فلمز، ویڈیوز، گانے، یہ ساری چیزیں آپ جو دیکھتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں فنگرز، انگلیاں، اسکرولز، یہ سب آپ کے خلاف. تو کلمنا، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں بولیں گے اللہ اس نے یہ دیکھا، یہ کیا، یہ کیا، یہ پکڑا، یہ کام کیا، یہاں گیا، وہاں گیا، سب یہ ہاتھ آپ کے گواہ. وتشہد ارجلہم، یہ آپ کا پیر بولے گا. پیر بولے گا کہ آپ پیر سے چل کر کے کہاں گئے. سنیما ہال میں، مسجد میں، تھیٹر میں، غلط کام کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، مارکیٹ میں کس نیت سے، کالج کے دروازے اور گیٹ پر کس نیت سے، اسکول کے گیٹ اور دروازے پر کس نیت سے یہ پیر سے چل کر کے آپ گئے. یہ پیر آپ کے تعلق سے قیامت کے دن گواہی دے گا. یہ 2 گواہ، 3 گواہ اور اللہ نے ذکر کیے ہیں سورہ فصلت میں. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ سارے مجرم ہمارے سامنے آئیں گے، ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کا کان بولے گا انہوں نے کان سے سنا کیا ہے. ان کی آنکھیں بولیں گی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کیا ہے. ان کی چمڑیاں، یہ جلدیں، یہ کھال بولیں گی کہ انہوں نے کیا 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 ہے. یہ آپ کے جسم کے حصے آپ کے تعلق سے گواہی دیں گے. اور دیکھیں سورۃ النور پڑھیں، اللہ کہتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. انسان کی زبان بھی جو آج ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، یہ زبان انسان کے خلاف قیامت کے دن بولے گی کہ اللہ اس نے زبان کا کتنا صحیح استعمال کیا اور کتنا غلط استعمال کیا. آپ کے اپنے جسم میں 6 سے 7 گواہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، اور آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، آپ کی زبان، آپ کی جلد، یہ سب آپ کے تعلق سے. اگر آپ نے اچھا کیا ہے اچھی گواہی ہوگی، اور اگر آپ نے برا کیا ہے، غلط عمل کیا ہے، آپ کے خلاف یہ ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. آپ بند کمرے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، انسان جب یہ دیکھے گا میری ہی جلد میرے خلاف گواہی دے رہی ہے اور اس کو بولنے کی صلاحیت ہو چکی ہے، لما شہدتم علینا، انسان کہے گا ارے
تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتی ہو اور آج تم بول رہی ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہ سارے اعضاء کہیں گے، یہ سارے اعضاء کہیں گے کہ آج ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں یاد رکھو تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ 10 گواہ جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ان 10 گواہوں کے بعد ایک اور گواہ ہے، ایک اور گواہ ہے۔ انسان اب تک بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ گواہی دے دے گا، فرشتے گواہی دیں گے، رسول گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی اور دیگر تمام چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ انسان ہر ایک کے بعد بچنے کی کوشش، نہیں میں نے نہیں کیا، نہیں میں نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسا، انسان بچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اخیر میں جب معاملہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اب اخیر میں یہ لاچار، یہ مجبور، یہ بے بس اور یہ بھاگا اور پچھڑا ہوا انسان اپنے بارے میں گواہی دے گا کہ انہم کانوا کافرین، کہ دنیا میں اس نے کیا گل کھلائے ہیں اور دنیا میں یہ کیا کیا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ کی زندگی جیسی بھی ہے اسے اچھا بنائیں، اسے اچھا بنائیں، اور یہ سارے گواہوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ وہاں پر اللہ رب العالمین گواہوں کو کھڑا کرے گا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ بچ کر ادھر بھاگ جائیں، ادھر بھاگ جائیں، رشوت کا، کسی اور چیز کا، کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی راستہ نہیں، بچ نہیں سکتے آپ، کسی بھی صورتحال میں آپ کے لیے فرار نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا این المفر، انسان کہے گا بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ بھاگنے کا راستہ کدھر جاؤں؟ کہاں جانا ہے؟ کوئی تو فرار کی جگہ مل جائے۔ اللہ کہتے کلا لا وزر، کوئی راستہ نہیں، کوئی فرار نہیں، کوئی الی ربک یومئذ المستقر۔ اب تم سب کا ٹھکانہ تمہارے رب کے پاس، سب کا ٹھکانہ، سب کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین، الی ربک یومئذ المستقر، سب کا ٹھکانہ اللہ کا۔ اور آگے چل کر کے اللہ نے اسی سورہ میں ذکر کیا، سورۃ القیامہ میں، کلا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ انسان مارے خوف کے اس کا عالم، اس کی حالت دوسری ہو جائے گی، وہ کہے گا ہے کوئی راقی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی مجھے بچانے والا؟ اللہ رب العالمین کہے گا والتفت الساق بالساق، پڈلیاں پڈلیے سے مل جائیں گی، الی ربک یومئذ المساق، اور سب کو ہانک کر کے اللہ کے سامنے لے جایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایک ایک کر کے اللہ سب سے سوال کرے گا، سوال کے جوابات دینا پڑیں گے، اور اگر جواب دینے میں کوتاہی ہوئی، آپ نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، یہ سارے گواہ ایک بعد دیگرے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا۔ اور میں نے شروع میں وضاحت کیا کہ دنیا کے اور آخرت کے گواہوں میں فرق یہ ہے، دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں، دنیا کی گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے گواہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور آخرت کی گواہیاں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں کہیں بھی رہیں ہوشیار رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، جو کام بھی کریں، جو کام بھی، میں کہتا ہوں ہم دیکھیں غمگین ہوتے ہیں نا، پھر سے میں ہم غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ان کی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے، ان کی زمین پر یہودی قبضہ کر رہے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سبق سیکھا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے بھائیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنی بہنوں کا مال کھایا ہوا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا ہوا ہے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے دوسروں کو دھوکہ دے کر کے مال بیچا ہوا ہے۔ دوسروں کے پریشانی دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے نہیں ہمارے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم بڑے اچھے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ سبق سیکھ رہے ہیں کچھ؟ آپ میں اور یہودیوں میں فرق کیا رہ گیا؟ عمل کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے فرق ہے، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے، ان کا مذہب دوسرا، ان کا عقیدہ دوسرا، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اگر وہ دھوکہ دے کر کے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، اگر وہ ان کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کون سا بہترین کارنامہ انجام دیا؟ آپ بھی کسی کی زمین ہڑپ رہے ہیں، کسی کا مال کھا رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ غلط معاملہ کر رہے ہیں، کسی کی ڈیل کو آپ خراب کر رہے ہیں، کسی کے مال پر جو ہے آپ پیسہ بڑھا کر کے اس کی
उसकी तिजारत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे ज्यादा पैसा दूंगा, अपना माल मुझे बेच दो। ये वो बातें हैं जो हमको सोचना चाहिए। हम इसराइलियों की हरकतें देखते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, यकीनन गलत कर रहे हैं, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, लेकिन हम अपना अमल भी देखें, अपने करतूत देखें, अपनी हरकतें देखें कि हम कौन सा अमल कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, किसके ताल्लुक से गलत कर रहे हैं। वो मुसलमानों को मार रहे हैं, हम भी किसी न किसी जरिए से मुसलमानों को मारे जाने का सबब बन रहे हैं। वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, हम भी मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। वो मुसलमानों के माल पर कब्जा कर रहे हैं, हम भी मुसलमानों के माल पर कब्जा कर रहे हैं। इस मैदान में, इस चीज में हमारे और उनके दरमियान, इसराइलियों के दरमियान, यहूदियों के दरमियान क्या फर्क रह जाता है? सोचें, गौर करें, समझें, और अगर नहीं समझते हैं याद रखें, ये कुरान की गवाही है, हदीस की गवाही है। क़यामत के दिन ये सारे गवाह आपके एक एक अमल के बारे में, आपका कच्चा चिट्ठा ए से जेड तक सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश की जाएंगी, और फिर वहां आप अफसोस करें, नदामत करें, शर्मिंदा हो, अल्लाह से कहें नहीं अल्लाह ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। वहां कोई चीज आपके ताल्लुक से कबूल नहीं होगी। पैगाम यह है कि क़यामत के दिन गवाहियां खुली होंगी, गवाह सामने मौजूद होंगे, बेलाग तबसरे होंगे, कोई बचने का रास्ता नहीं होगा। दूसरा पैगाम यह है, नेकियां करते रहो, अच्छाइयां करते रहो, जुल्म से बचते रहो। और जुल्म किसी भी तरह का हो, चाहे अपने ऊपर, घर वालों पर, बाहर वालों पर, दुकान वालों पर, मकान वालों पर, किसी भी तरह का जुल्म हो, हर तरह के जुल्म से अपने आप को बचाओ। साफ सुथरी जिंदगी इख्तियार करो, साफ सुथरी जिंदगी इख्तियार करो, और किसी के ताल्लुक से गलत चीज और गलत हरकतों में मुब्तला ना हो। और याद रखो हमेशा इस चीज को कि एक दिन मर जाना है, आखिरत में अल्लाह के यहाँ हाजिर होना है, हिसाबो किताब देना है, गवाहियां कायम होंगी, हमारे आमाल नामे के रजिस्टर होंगे, और मुख्तलिफ तरह की चीजें होंगी जो आप सुनते हैं, जो आपको बताया गया, जो आप जानते हैं, और जो आपको बार बार आगाही के लिए बताई जाती हैं बातें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हम सभी को नेकियों के काम करने और बुराइयों के काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम सभी को बुराइयों के काम से बचते रहने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे दरमियान जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, ऐ अल्लाह उन मजलूमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों से इंतकाम ले, उन्हें सही समझ अता फरमा। वो राह रास्त पर आ सकते हैं, ऐ अल्लाह उन्हें सिरात मुस्तकीम पर आने की तौफीक अता फरमा। लेकिन अगर वो इस लायक नहीं है और तू बखूबी जानता है तो अल्लाह जालिमों से इंतकाम ले, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मौला करीम हमारे दरमियान जो किसी भी तरह की मुसीबत में, परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों की मुसीबतों को दूर करें। और जो कर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों के कर्ज़ की अदायगी की सबील पैदा फरमा। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन सबको साहिब औलाद बनाए। और जो हमारे दरमियान कल तक जिंदा थे, आज नहीं हैं, अल्लाह उन तमाम मुवहिदीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों को कुशादगी पैदा फरमा, और उनके लिए जन्नत की खिड़कियाँ खोल दे, नेकियों को कबूल फरमा, गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा। अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।